بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کعبہ اور حجر اسود کی مظلوم کہانی۔ اس وقت خانہ کعبہ اور حجر اسود کو غسل اور خوشبو دیا جا رہا ہے، اس لیے سوچا کہ حجر اسود کی جو اہمیت ہے اور اس کے ساتھ جو ظلم تاریخ میں ہوا ہے اسے پیش کیا جائے، اور خاص کر دور اسلام میں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، مسلمانوں کی نظر میں اس کی عظمت ہے۔ سرخ مائع سیاہی رنگ کا ہے، یہ ایک ٹکڑا تھا، لیکن بدقسمتی سے 4 صدی ہجری میں جبکہ عباسی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور اس پر شیعہ غالب آ چکے تھے، بحرین میں حجر نامی جگہ میں کچھ غالب شیعہ دشمنان اسلام قرمتیوں نے آ کر مسجد حرام میں تباہی مچائی، 30,000 حاجیوں کو قتل عام کیا، حجر اسود کو چرا کر لے گئے اور اپنے یہاں 22 سال تک چھپا کے رکھا۔ بڑی منت سماجت سے 339 ہجری میں واپس کیا، لیکن ان بدقماشوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑے کر دیے۔ فتنۃ القرامطہ، اس ویکیپیڈیا میں پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو مسلمانوں نے تار سے باندھ کر اس کی اصلی جگہ پر رکھ دیا، لیکن 1571 عیسوی میں ترکوں نے بھی اس مقدس جنتی پتھر پر ہاتھ صاف کر دیا اور اس وقت کے خلیفہ کے حکم سے بطور تبرک کے زبردستی 6 ٹکڑے نکال کر ترکی پہنچا دیا گیا، جو آج بھی استنبول میں 3 مختلف جگہوں پر رکھے ہوئے ہیں، انہیں واپس نہیں کیا گیا۔ فیس بک کی اس ID پر پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ قرمتی شیعہ اور ترکوں کے چرانے کے بعد جو باقی ٹکڑے رہ گئے، انہیں کو جوڑ اور سجا کر ایک بیضاوی شکل کے برتن میں رکھ کر خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں رکھ جما دیا گیا ہے، جو زمین سے تقریباً 1.5 میٹر اوپر ہے۔ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے ہی جگہ طواف کی ابتدا اور انتہا ہے۔ حجر اسود کے ٹکڑوں کو حفاظت کی خاطر خالص چاندی سے ڈھک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے چاندی کے ٹکڑوں سے عبداللہ بن زبیر نے ڈھکا تھا۔ حدیث کے مطابق پہلے یہ پتھر سفید تھا، لیکن بندوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ نزل الحجر الاسود من الجنہ ابیض من الثلج فسودتہ خطایا بنی آدم، یعنی حجر اسود جنت سے اتارا گیا سفید پتھر ہے جو برف سے بھی زیادہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، تو اس کو بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قرمتیوں نے جب اسے خانہ کعبہ سے اکھاڑا تھا، اس وقت وہ 1 ہاتھ لمبا تھا، لیکن آج شیعوں اور ترکوں کی وجہ سے محض چند ٹکڑے رہ گئے ہیں اور اس کا اوپری حصہ محض سیاہ تھا، باقی اندر سے سفید تھا۔ حدیث میں آتا ہے ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ تعالی نورہما ولو لم یطمس نورہما لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب، یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود جنت کے 2 یاقوت پتھر ہیں، اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی ہے، اگر نہ ختم کرتا تو ان سے پوری دنیا روشن رہتی۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اس جنتی پتھر کے باقی 6 ٹکڑے جو استنبول میں مختلف 3 جگہوں پر پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی جلد خلیفہ اردوغان واپس کر دیں گے۔ قرمتیوں سے تو برے نہیں ہیں۔ رافضی اخوانی تحریک اس طرح کی خبریں کبھی نہیں نشر کریں گے۔ ہاں، آندھی سے غلاف کعبہ اڑنے لگے، سیلاب آ جائے، برساتی کیڑے آ جائیں تو پھر بطور نحوست کے اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دیں گے۔